الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا 27واں پارہ پڑھا گیا جس میں بہت ساری صورتیں آتی ہیں۔ سورہ ذاریات کا حصہ ہے، سورۃ الطور ہے، سورہ قمر ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ حدید ہے، بہت ساری صورتیں آتی ہیں، اور اس میں قرآن مجید کی وہ مشہور ترین صورت بھی ہے جس کو الرحمن یا سورہ رحمان کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، صفتی نام الرحمن کی طرف منسوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ نام بہت پسند ہے۔ ایک نام اللہ کا ذاتی ہے، وہ اللہ، جیسے کسی کا نام ہے عارف، وہ نام ان کا عارف ہے۔ اب وہ حافظ بن گئے تو حافظ صفتی نام، پھر وہ عالم بن گئے، عالم صفتی نام، حافظ، عالم، قاری، مفتی۔ یا ایک آدمی ہے اس کا نام عارف ہے، وہ ڈاکٹر بن گیا تو ڈاکٹر جو لگے گا وہ صفتی نام ہوگا، اس کا صفت کی طرف دلالت کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام تو اللہ، باقی اس کے صفاتی نام بہت ہیں، 99 مشہور ہیں اور 99 سے زائد ہیں۔ ویسے 99 مشہور ہیں قرآن مجید میں۔ پہلے قرآن شروع ہونے سے پہلے صفحے پر اللہ کے 99 صفاتی نام لکھے جاتے ہیں، اور آخری صفحے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام 99 لکھے جاتے ہیں۔ صفاتی نام میں رحمان بہت زیادہ پسند ہے۔ قرآن میں ان 99 ناموں کو اسماء حسنی کہا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، قرآن میں اللہ نے کہا اللہ کے لیے اسماء حسنی ہے، ان ناموں کو لے کر کے پکارا کرو۔ ان اسماء حسنی میں اللہ ذاتی نام ہے، رحمان صفتی نام اللہ کو بہت پسند۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا اللہ کو رحمان کہہ کے پکارو، اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس نام سے بھی اس کو پکارو اس کے لیے اسماء حسنی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام طور سے جب کوئی نام کے لیے مشورہ کرتا تو عبد الرحمن تجویز کرتے، عبداللہ تجویز کرتے، وہ اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگا یا رحمان کے ساتھ عبد لگا کر کے نبی کو پسند تھا، عبداللہ یا عبد الرحمن۔ رحمان کے معنی بڑا مہربان، مہربان کے معنی کسی پر لطف کرنا، عنایت کرنا، عطا کرنا، بخشش کرنا، خوش کرنا۔ تو
تحفہ دینا، یہ سب معنی مہربان کے ہیں۔ بھائی وہ آدمی تو بڑا مہربان ہے آپ پر، کیا مطلب؟ بڑے الطاف و عنایات ان کی آپ پر۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں پر بڑے مہربان۔ کتنے مہربان ہیں؟ بہت مہربان۔ سمجھ میں نہیں آئے گا کتنے مہربان، نہیں سمجھانے کے لیے تو کچھ تو بتا دو۔ نہیں ٹھیک ہے، نہ آپ کی ذات سمجھ میں آتی ہے، نہ آپ کی بڑائی سمجھ میں آتی ہے، نہ آپ کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، نہیں سمجھ میں آتی، لیکن سمجھنے کے لیے کچھ تو بتاؤ نا۔ جب یہ سوال ہوا تو اللہ نے کہا چلو کچھ بتاتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، ان کو بٹھا لو، بیٹھ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، میں نظر نہیں آ رہا ہوں، آپ اٹھ اٹھ کے دیکھ رہے، ادھر بیٹھ جاؤ، میں نظر آؤں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سوال کے جواب میں یہ سمجھانا چاہا، ٹھیک ہے میں سمجھ میں نہیں آتا لیکن تمہارے سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں۔ رحمان کون ہے؟ رحمان کو سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو، علم القرآن، جس نے تمہیں قرآن سکھلا دیا، تمہاری زبانوں پر جاری کروا دیا، یہ رحمان ہے، یہ مہربانی ہے اللہ کی۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بڑے ہیں اتنا بڑا ان کا کلام، اتنا بڑا کلام یہ معمولی انسان، کمزور، ضعیف، لاغر، ناتوان انسان کی زبان پر اللہ کا وہ بھاری کلام جاری ہو جائے، ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، اللہ فرما رہے ہیں ہم اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اے نبی آپ دیکھتے اللہ کے خوف اور اس کے خشیت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ کر کے بکھر جاتا۔ اتنا بھاری اور وزندار کلام ہے، اس کے وزن کو پہاڑ نہیں برداشت کرتا۔ جب اس کلام کو وہاں میں اتارتا وہ پھٹ کے ریزہ ریزہ، وہ پہلے جو ہے نالی اور گدا بنانے والے ہاتھ سے روئی دھنتے، جب وہ روئی دھنی جاتی ہے تو پورے فضا میں باریک باریک روئی کے ذرات پورے فضا میں ہوتے، تو وہ پہاڑ پھٹ کر کے ایسا ہو جاتا پوری فضا میں ذرے ہوتے۔ اتنا بھاری اور وزندار کلام اللہ نے اس معمولی انسان جو پہاڑ کے سامنے ہماری کیا حیثیت۔ اللہ نے کہا اتنی بھاری مخلوق پہاڑ ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اللہ مہربان تمہارے اوپر اتنا ہوا کہ وہ کلام تمہاری زبانوں پر جاری کر دیا۔ کہا تم رحمان کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کی مہربانی کو، تو اس کی مہربانی یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھلا دیا۔ اور تھوڑی مہربانی بتا دو اللہ، تھوڑا اور بتا دو، یہ تو سمجھ میں آ گیا، ذرا اور سمجھنا چاہتے ہیں کچھ اور کھل کے۔ کہا تمہیں پیدا کیا، خلق الانسان، تمہیں پیدا کیا، یہ میری مہربانی ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، نہیں پیدا کرتا تو تمہارا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ میں نے نہ آدم کو پیدا کیا، آدم سے پہلے کچھ نہیں تھا، جنات تھے دنیا میں، ہم نے ان کو ختم کیا، آسمانوں پر فرشتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے فرشتے سے کہا کہ میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض بھی کیا لیکن میں نے پیدا کیا، میں نے تمہیں پیدا کیا، اس سے بڑی مہربانی کیا ہے؟ پھر سوال کرو آپ کہ اللہ ٹھیک ہے آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ کی مہربانی سمجھ میں آ گئی، کچھ اور سمجھنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا تجھے صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تجھے بولنے کی طاقت بھی دی، علمہ البیان۔
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اگر یہ بولنے کی طاقت نہ ہوتی نا تو نہ ہم قرآن پڑھ سکتے جی، نہ اللہ کو پکار سکتے، نہ ابا کو پکار سکتے، نہ امی کو پکار سکتے جی، نہ استاد کو پکار سکتے، نہ شیخ کو، نہ بیوی کو، نہ بچے کو، نہ بیٹے کو، نہ بیٹی کو. زبان ہی نہیں ہے. ہماری زبان میں مکہ کہتے ہیں، مہذب زبان میں گونگا کہتے ہیں. کسی گونگے کو دیکھ لو، کتنی بڑی نعمت ہے یہ زبان جو بولنے کی قدرت اللہ نے دی ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کسی مکے کو بٹھا لو تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر کہا کہ اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ نے پوری سورت نازل کر. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. یہ پوری صورت میں اللہ نے مہربانی سمجھا رہی ہے، رحمان کی مہربانی کو سمجھایا. پوری دنیا مہربانی میں ہے، ہمارے لیے پیدا کیا. ان الدنیا خلقت لکم، تمہارے لیے پوری دنیا پیدا کیا. روزانہ سورج نکلتا ہے انسانوں کے لیے، رات میں چاند نکلتا ہے انسانوں کے لیے، ہوا چلتی ہے انسانوں کے لیے، درخت میں پھل اگتے ہیں انسانوں کے لیے، کھیتی اگتی ہے انسانوں کے لیے، آسمان سے بارش برستی ہے انسانوں کے لیے، چہچہاتے پرندے ہیں انسانوں کے لیے، چار پیروں پر چلنے والے جانور ہیں انسانوں کے لیے، بہت سارے کھانے کے لیے، بہت سارے بوجھ اٹھانے کے لیے. کتنی مخلوقات ہے، آپ کہاں تک جائیں گے؟ کتنی آپ کی عقل ہے؟ چلے جاؤ اپنی عقل سے جہاں جہاں جانا چاہتے ہو، اللہ کی مہربانی نظر آئے. رحمان ہے، بڑا مہربان. میں نے 70 پر 8 آیتیں ہیں اس پوری صورت میں. 70 پر 8 آیتیں ہیں اور 30 پر 3 جگہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 70 کا آدھا کتنا؟ 70 پر 8. 70 کا آدھا 35 ہے، 4 اور ملا لیں گے تو 39. 30 پر 9 آدھی 2 حصے کریں گے 70 پر 8 کو تو 30 پر 9 تقریباً آدھی سورت جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تھوڑی تھوڑی مہربانیوں کا ذکر کر کے الرحمن بڑا مہربان ہے. دیکھو یہ مہربانی کی، یہ مہربانی کی، یہ مہربانی کی. بتاؤ تم میری کون کون سی نعمتوں کو، مہربانیوں کو جھٹلاؤ. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آئے لوگ اور صحابہ نئے نئے آئے، ان کو اللہ کے نبی نے پوری سورہ رحمان سنائی. انہوں نے سن لیا، رد عمل میں ری ایکشن ان کا کچھ نہیں تھا، رد عمل نہیں تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے یہ پوری سورت جنات کو سنائی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے یہ پوری سورت جنات کو سنائی. ہمارے نبی انسانوں کے لیے بھی نبی تھے، جنات کے لیے بھی نبی تھے. جی قرآن میں مستقل سورہ جن ہے اور سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالی نے جنات کے ایمان لانے کا ذکر کیا. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. قالوا یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به.
جنات کہتے ہیں. اپنی قوم میں جا کر کے نبی کی زبان سے قرآن سن کر کے اپنی قوم میں گئے اور جا کر کے کہنے لگے یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب و غریب قرآن ہم نے سنا زمین پہ، یہدی الی الرشد، ہدایت کی طرف بلانے والا ہے وہ قرآن، فآمنا بہ، لے آؤ ایمان اس پر، اس کلام پر. جو سنے تھے وہ ایمان لا چکے تھے، قوم کو ایمان لانے کی دعوت دے رہے. جنات میں تبلیغ چل رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم نے جنات کے مجمع میں سورہ رحمان سنائی پوری، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زارو قطار رو رہے تھے اور ان کی زبانوں پر جاری تھا لا نکذب بشیء من نعمک ربنا فلک الحمد. بار بار ان کی زبان پر تھا، زارو قطار رو رہے تھے اور عربی میں کہہ رہے تھے اے ہمارے رب، آپ کی کسی نعمت کو ہم جھٹلائیں گے نہیں، آپ تمام تعریفیں آپ کے لیے، کوئی نعمت نہیں جھٹلائیں گے. اللہ اے ہمارے رب، ساری نعمتیں آپ کی ہیں، ہم پر برس رہی ہیں. یہ بار بار وہ کہتے تھے. ہم نے تمہیں سنائی، صحابہ کو اللہ کے نبی نے سنایا کہ ہم نے تمہیں سنائی، کوئی ری ایکشن نہیں. جنات کا یہ ری ایکشن. اب ہم اس کی ایک ایک آیت پڑھیں گے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو ہے چاند کا ذکر، آسمان کا ذکر، سورج کا ذکر کیوں کیا، اس کے کیا فوائد ہیں، ایک ایک آیت پڑھیں گے تو زمانہ چاہیے، بہت وقت چاہیے. ہمارے یہاں 8-10 سال ہو گئے قرآن مجید کی تفسیر شروع ہوئی. ہفتے میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، ہفتے کے دن عشاء کے بعد 9 بجے سے 9:45 تک، پون گھنٹہ. تو 9-10 سالوں میں ہم پہنچے 14 پارے تک، 14 مکمل. ایک ایک آیت ایک ایک آیت ایک ایک آیت کو پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش، سمجھانے کی کوشش کی. 14 مکمل ہوئے. اب رمضان کے بعد 15واں پارہ شروع. میں نے آج جو آیتیں پڑھی میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں. بہت ساری نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے، اس میں 3 رکوع، سورہ رحمان میں 3 رکوع ہے. تیسرا رکوع پورا اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور اس کی نعمتوں کے ذکر کیا ہے، اس میں کوئی اور بات نہیں ہے. تیسرے رکوع میں جنت اور اس کی نعمتیں، جنت کی نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا. بہت ساری نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اس میں جو ہے خوبصورت عورتیں. جنت کی نعمتوں میں اللہ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ خوبصورت عورتیں. فیہن خیرات حسان. اور آگے چل کر کے عورت کی تفسیر اللہ نے خود کر دی، حور، خوبصورت جنت میں تمہارے لیے حور ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الدنیا کلھا متاع، کا ساری دنیا سامان، ساری دنیا ایک سامان ہے، انسان بھی سامان ہے، ہر چیز ایک سامان. وخیر متاع الدنیا، دنیا کے سامانوں میں بہترین سامان المرأۃ الصالحہ، نیک عورت. ساری دنیا سامان ہے اور بہترین سامان دنیا کا نیک عورت. اس کے بغیر دنیا دنیا نہیں، اس کے بغیر گھر گھر نہیں، اس کے بغیر جنت جنت نہیں، اس کے بغیر دنیا ویران، اس کے بغیر گھر کھنڈر، اس کے بغیر جنت بے مزہ.
اسی سے دنیا بارونق ہے، اسی سے دنیا رنگین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی جنت کی نعمتوں میں اس کا تذکرہ قرآن میں بے شمار جگہ فرماتے، یہاں خصوصیت سے رحمان کی مہربانیوں کے تحت ذکر کیا کہ میری مہربانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے جنت میں خوبصورت حوریں رکھی، فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اے جن و انس بتاؤ میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں نے تمہارے لیے جنت میں خوبصورت حوریں رکھی، حور مقصورات فی الخیام، خیام کہتے ہیں خیمے کو، خیمہ وہ جو تارپل وغیرہ سے یا شامیانے سے ایک ٹینٹ بنایا جاتا ہے جی، عارضی طور پر جب آدمی کہیں سفر میں جاتا ہے، کہیں رکنا ہو تو ٹینٹ بناتا ہے، رات میں رکتا ہے، پھر ٹینٹ اکاڑتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، اس کو خیمہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو حور ہے جنت کی، وہ ٹینٹ میں رکنے والی ہے، وہ بازاروں میں گھومنے پھرنے والی نہیں ہے، وہ آزاد نہیں ہے کہ اپنے حسن کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھومتی رہے، نہیں، وہ اپنے گھر میں ٹینٹ میں رہنے والی ہے، خیمے میں رہنے والی ہے۔ دنیا میں بسنے والی خواتین کو بتایا، قرآن میں حکم بھی دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، دنیا میں دنیا کی خواتین تمہارا مقام، تمہارا ٹھکانہ تمہارے اپنے گھر ہے، فی بیوتکن، قرار پکڑو اپنے گھروں میں، بدرجہ مجبوری بغیر نکلے تمہارا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو مجبوری میں باہر نکلنے کی اجازت دی، اور باہر نکلنے کا طریقہ بتا دیا، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ جب بدرجہ مجبوری نکلنا پڑے تو ایک ایسی چادر سر پہ ڈالو جو پورے بدن کو چھپا لے، ورنہ گھر میں رہو۔ اللہ فرماتے ہیں جنت کی حوریں اپنے گھروں میں رہتی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس بتاؤ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ۔ یہ عجیب و غریب بات اللہ بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ جو حوریں ہیں جو جنتیوں کو ملیں گی، اللہ فرماتے وہ ان کو کسی انسان نے نہ کسی جن نے استعمال نہیں کیا ہوگا۔ لم یطمثن انس قبل، جب تمہیں حور ملے گی وہ کنواری ملے گی، اس کو کسی انسان نے کسی جن نے استعمال نہیں کیا ہوگا، کنواری ملے گی۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی اس کو ذکر کرتے ہیں، کنواری ملے گی۔ اور سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں اب ایک جنتی کو حور ملی، وہ پہلے سے استعمال نہیں ہوئی تھی، اللہ فرماتے نہیں ہوئی تھی، اب جس جنتی کو ملی اس نے استعمال کیا، تو اللہ سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں استعمال ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اس کو ویسے ہی بنا دیتے جیسے استعمال ہونے سے پہلے تھی۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، دوبارہ اس کو باقرہ بناتے۔
جیسے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں جہنمیوں کی سزا بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب انسان کا چمڑا جل کر کے ختم ہو جاتا ہے آن کے آن میں دوبارہ تیار ہو جاتا ہے، پھر جل کے ختم ہوتا ہے، پھر دوبارہ تیار ہو جاتا ہے، جب وہ جلتا ہے 1-2 سیکنڈ میں تیار ہو جاتا ہے، پھر جلتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں جہنمیوں کی سزا کے بارے میں ذکر کیا، ویسے ہی جنتیوں کی نعمتوں میں یہ چیز ذکر کی کہ ایک تو غیر استعمال شدہ ملے گی، اور تمہارے استعمال کرنے کے بعد دوبارہ پھر وہ کماری بنا دی جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دنیا میں بھی دے رہے ہیں، آخرت میں بھی دے رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو جنت کی حوریں ہوں گی، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، کہا بڑے بڑے گدے بچھے ہوں گے، بڑے موٹے موٹے گاؤ تکیے لگے ہوں گے، مسند بچھی ہوگی، گاؤ تکیے لگے ہوں گے، اور وہاں ہریالی ہوگی، اور خوبصورت نادر قسم کی یعنی انوکھی خوبصورتی کے ساتھ گاؤ تکیے پر ٹیک لگا کے مست وہ حور بیٹھی ہو۔ جو تمہیں حور ملے گی، جنت کا شاندار مسند ہوگا، گاؤ تکیے ہوں گے، ہریالی ہوگی، اور وہ انوکھی خوبصورتی لیے ہوئے گاؤ تکیے پر ٹیک لگا کے بیٹھی ہو۔ آپ کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیا، سوچو کیسے ہوگی۔ پھر سوال کر لیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر آخر میں کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے تمہارے رب کا نام جو بہت ہی اجلال و عظمت والا ہے، بہت بابرکت۔ یہ مہربانیاں ہیں اس کی، یہ رحمان کا خلاصہ ہے، بڑا مہربان ہے، ہم نے مانگا بھی نہیں، دیتا رہتا ہے۔ کیا کیا دیتا ہے؟ انسان کے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے انسان بس میں نہیں، اس کی طاقت میں نہیں، انسان کی طاقت سے باہر کی چیزیں اپنی مہربانی سے دیتا ہے۔ آج ہم نے نماز پڑھی، عشاء کی، تراویح 20 رکعت، وتر پڑھی، اللہ چاہتا تو محروم کرتا، لیکن اس کی مہربانی، اللہ نے ہمیں موقع دے دیا، مہربانی۔ کسی کو محروم کیا، اس کی بدقسمتی ہے، اللہ ناراض ہوں گے کسی وجہ سے، اللہ چاہتے ہوں گے کہ بھئی شروع رمضان میں بہت تھے، اب مجھے دینے کا وقت قریب آ رہا ہے، اس میں سے چھانٹو۔ کچھ لوگ بچے ہیں 26ویں کے بعد چھانٹیں گے، چونکہ ان کو آخری شب میں دینا ہے اللہ کو، اور ان کو پتا ہے کسے دینا، وہ دینے سے پہلے چھٹائی ہوگی۔ یہ سب جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اس کی مہربانی سے ہمیں ملی ہوئی، ہم اس کے حقدار نہیں تھے، ہم اس کے مستحق نہیں تھے، لیکن اللہ نے بغیر مستحق ہونے کے بھی اللہ نے ہمیں دیا، دے رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں جو ہمارے تصور سے باہر۔ تو یہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان ہے۔ کیسے مہربان ہے اس کا خلاصہ پوری سورت ہے۔ میں نے ان 3 آیتوں کو اس لیے منتخب کیا کہ اس میں جنت کی حوروں کے بارے میں اللہ نے کہا وہ بازار میں گھومنے والی نہیں ہے، وہ گھروں میں رہنے والی۔
ہماری خواتین کو پتہ چلے جنت جیسی جگہ میں بھی جنت کی حوریں وہ گھروں میں رہتی ہیں. اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ گھر میں رہنے والی ہیں. دنیا میں اگر خواتین گھروں میں رہنے والی ہوں گی، بازاروں کی زینت بننے والی نہیں ہوں گی، اللہ ان کی بھی تعریف کریں گے. اور بازاروں کی زینت بننے والی ہے، حسن کی نمائش کرنے والی ہے، بے حیائی کرنے والی ہے، اپنے حسن کا مظاہرہ کرانے والی ہے، لوگوں کے سوچ کو، ان کی فکر کو گناہ کی طرف منتقل کرنے والی ہے. تو جیسے اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں ویسے اللہ ان پر لعنت بھیجے. اس لیے ہماری خواتین کو چاہیے وہ بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور پردے میں رہیں. عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کی حیا ہے، اس کا پردہ، اس سے زیادہ قیمتی زیور نہیں. میں نے ان 3 آیتوں کا انتخاب اس لیے کیا، خدا کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.